اب میں ادارہ تحقیق کے سابق سیکریٹری اور سیکریٹری اسلامی معاشرہ جماعت اسلامی ہند ڈاکٹر محمد رضی الاسلام ندوی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنا مقالہ اسلام کے عالی قوانین جدید اعتراضات کا جائزہ کے عنوان پر مقالہ پیش کرے، اور یہ اس سیشن کا آخری مقالہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے اپنے مقالے کے عنوان میں تھوڑی سی تبدیلی کی ہے۔ نظام خاندان کو درپیش چیلنجز، اسلام کا نقطہ نظر۔ انسان اجتماعیت پسند واقع ہوا ہے، اس کی فطرت میں داخل ہے کہ وہ اپنے ابنائے نو کے ساتھ مل کر زندگی گزارے۔ اسی طرح انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ خاندان بنائے اور مل جل کر زندگی گزارے۔ اسلام نے انسانی فطرت کے مطابق خاندان کی تشکیل کے احکام دیے ہیں، اس کے استحکام کی تدابیر اختیار کی ہیں، اور جو چیزیں خاندان کے تانے بانے کو بکھیرنے والی ہیں ان پر پابندی عائد کی ہے اور انہیں حرام قرار دیا ہے۔ قرآن کریم کی بہت سی آیتیں ہیں جن میں کہ خاندان کا تذکرہ ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها والذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا۔ ارکان خاندان کیا ہے؟ خاندان وجود میں آتا ہے نکاح کے ذریعے، شوہر بیوی نکاح ہوتا ہے تو ان سے اولاد ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، والدین ہوتے ہیں۔ چنانچہ قرآن اور احادیث میں شوہر بیوی کے حقوق کا تذکرہ ہے، ان کے درمیان تعلقات کیسا ہونا چاہیے اس کا تذکرہ ہے۔ خاندان میں شوہر کی حیثیت کیا ہوگی، بیوی کی حیثیت کیا ہوگی اس کا تذکرہ ہے۔ اولاد کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، والدین کے حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ ان چیزوں کا تذکرہ قرآن حدیث میں ہے۔ اس وقت میں ان کو یہاں بیان کرنے سے چھوڑتا ہوں، اس لیے کہ اس کا ٹائم نہیں۔ گزشتہ کچھ عرصے سے نظام خاندان کو مختلف چیلنجز درپیش ہیں۔ میں یہاں پر بہت اختصار کے ساتھ چند چیلنجز کا تذکرہ کروں گا، اور کہ ضرورت ہے، یہ اہل اسلام کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان چیلنجز کو ایڈریس کریں اور عقلی اعتبار سے ان کا جواب فراہم کریں۔ نمبر 1، ہومو سیکچولیٹی۔ ایک عرصے تک یہ ایک قابل سزا جرم تھا کہ مرد سے تعلق قائم کرے اور عورت سے تعلق قائم کرے، لیکن آہستہ آہستہ مغربی ممالک میں اس کی جو سزا تھی وہ ساخت کی گئی۔ اس کے حامیوں نے منظم ہوئے، مظاہرے کیے، چنانچہ اس کے حامی حکومت میں، فوج میں، عدلیہ میں، مقننہ میں، انتظامیہ میں پیدا ہوئے۔ چنانچہ پارٹنرشپ کے نام ایکٹ کے نام سے مختلف قوانین منظور کیے گئے۔ خود ہندوستان میں 1861 میں قانون دفعہ پینل کوڈ دفعہ 377 تھا۔ اقوام متحدہ نے حکومت ہند سے مطالبہ کیا کہ اس دفعہ کا خاتمہ کیا جائے۔ چنانچہ سپریم کورٹ میں، دلی ہائی کورٹ میں مختلف کیسز دائر کیے گئے، کبھی اس کے خلاف فیصلہ ہوا، کبھی اس کے حق میں فیصلہ ہوا، اور بالآخر سپریم کورٹ میں اس دفعہ کو ختم کر دیا گیا ہے۔ جو لوگ ہیں اس کے حق میں جو دلائل دیتے ہیں وہ یہ کہ یہ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے۔ دفعہ 11 جو مساوات کے بارے میں ہے، دفعہ 15 جو عدم تفریق کے بارے میں ہے، اور دفعہ 21 جو ذاتی زندگی کے تحفظ کے بارے میں ہے، یہ ان دستور ہند کے بنیادی دفعات کے خلاف ہے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ جب باہمی رضامندی ہے، دو آدمی تیار ہیں، تو جس معاملے میں بھی جو بھی چاہیں ان کے اندر اگر باہمی رضامندی پائی جاتی ہے تو تھرڈ پرسن کو اس کے خلاف کوئی بات کہنے کا کیا پہنچتا ہے۔ اسی طرح ایک دلیل یہ آتی ہے کہ یہ تو ٹینڈنسی ہوتی ہے، موروثی ٹینڈنسی ہوتی ہے، یہ بھی ایک انسان کی فطرت میں یہ داعیہ پایا جاتا ہے، اس لیے اس کو جواز ملنا چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ابتدا میں کہا گیا کہ یہ تو مرض تھا، لیکن بعد میں آہستہ آہستہ اس کو بھی امراض کی فہرست سے خارج قرار دیا گیا اور اس کو بھی ایک نارمل فینامنا کی حیثیت دی گئی۔ تو اس کو بھی یہ اس سے بھی نظام خاندان کے تانے بانے منتشر ہو رہے ہیں
یہ بھی اصلاً نظام فطرت سے بغاوت ہے، اور اس کو جسٹیفائی کرنے کا مطلب ہے کہ ہم خاندان کی بنیادوں پر تیشہ چلاتے ہیں، اور اصلاً ہم سب جانتے ہیں کہ یہ اس سے صحت عامہ کو خطرہ لاحق ہوتا ہے، اس لیے کہ جو ایڈس وغیرہ کے جو امراض پیدا ہوئے ہیں اس کا ایک بڑا سبب غالب سبب ایک یہی چیز تھی۔ اور ایک چیز ہے کہ یہ اصلاً یہ سرمایہ داروں کی سازشیں ہیں، چنانچہ بلین اور ٹریلین ڈالرز اس میں لگے ہوئے ہیں سرمایہ داروں کو، اس لیے وہ زیادہ سے زیادہ اس کو بڑھاوا دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک چیز ہے لیو ان ریلیشن شپ، بغیر نکاح کے رہنے کا حق حاصل ہونا چاہیے۔ اگر کوئی مرد عورت چاہتے ہیں تو نکاح کے بغیر بھی وہ رہ سکتے ہیں۔ امریکہ میں 1960 سے قبل 4,50,000 جوڑے تھے، لیکن 2000 میں اس میں 10 گنا اضافہ ہوا، اور مغربی ممالک اسی طرح یہ پھیل کر مشرقی ممالک میں بھی عام ہو گیا ہے، چنانچہ جاپان، فلپائن، آسٹریلیا، یہ تمام میں لیو ان ریلیشن شپ کے حق میں مہم چلائی جا رہی ہے۔ ہندوستان میں اس کے اعداد و شمار تو دستیاب نہیں ہیں، لیکن یہ رجحان تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ چنانچہ 2005 میں پارلیمنٹ نے جو ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ منظور کیا تھا، اس میں لیو ان ریلیشن شپ کے بارے میں کہا تھا کہ ریشن ان دا نیچر آف میرج، گویا کہ انہوں نے اس کو بغیر نکاح کے رہنے کو بھی نیچر آف میرج کی حیثیت دے دی تھی۔ اور اسی طرح سپریم کورٹ میں کئی فیصلے آئے ہیں کہ جنہوں نے لیو ان ریلیشن شپ میں رہنے والوں کے اور ان سے پیدا ہونے والی اولاد کو حقیقی اولاد کی حیثیت دی ہے۔ اس کو جائز قرار دینے والوں کے بھی کچھ دلائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نکاح تو ایک بندھن ہے، وہ بندھن بن جانے کے بعد اس کو الگ کرنا مشکل ہے، دشوار ہے، قانونی مسائل ہیں، اس لیے کچھ عرصہ بغیر نکاح کے رہنے کے بعد دیکھا جائے کہ کیسے ایک جوڑا رہ سکتا ہے آسانی سے، ان کے مزاج ایک جیسا ہے کہ نہیں، رہن سہن ہو سکتا ہے نہیں، بعد میں اس کو نکاح کی حیثیت دی جا سکتی ہے۔ کسی شخص کی آمدنی محدود ہو تو وہ بھی لیو ان ریلیشن شپ کے ذریعے کام چلا سکتا ہے۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہم کہیں گئے ہیں، مختصر مدت کے لیے 1-2 سال کے لیے ہم رہ رہے ہیں، تو وہاں بھی اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ کچھ مذاہب میں ایک بیوی کی موجودگی میں دوسری بیوی نہیں رہ سکتے ہیں، تو اگر کوئی آدمی اس طرح چاہتا ہے تو وہ بھی نکاح کے بغیر اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اصلاً یہ چیز بھی ہے، وہ نظام خاندان کے سے یہ بغاوت ہے۔ خاندان انسان کی فطرت میں شامل ہے، اور تمدن کی ترقی خاندان کے بغیر ناممکن ہے، اور اس میں سراسر عورت کا خسارہ ہے، اس لیے کہ مرد تو جو وقتی طور سے لذت حاصل کر کے الگ ہو جاتا ہے، عورت مختلف حمل، رضا، وضع حمل، رضا اور اس کے مراحل سے دوچار ہوتی ہے۔ اس لیے اگر لیو ان ریلیشن شپ کے رجحان کو فروغ دیا جائے گا تو اس میں سراسر عورت یہ خسارے میں رہتی ہے، اور بے قید معاشرت کے جو تلخ نتائج ہے جس سے کہ مغرب جھیل رہا ہے، وہ پوری دنیا اس سے جوجھ رہی ہے کہ جو اولاد ہوتی ہے وہ تعلیم و تربیت سے محروم ہوتی ہیں، اور اس کے اثرات سماج پر پڑتے ہیں۔ ایک فینومینا اور ہے جس کو ہم کہتے ہیں اولڈ ایج ہوم۔ جو والدین جو بڑھاپے کو پہنچاتے ہیں، پھر ان کے اولاد جو ہے جو نوجوانی کال میں ہوتی ہے وہ ان کی پرسراہٹ نہیں ہوتی ہے۔ چنانچہ امریکہ میں 2005 میں 11,000 اولڈ ایج ہوم تھے، جو 2010 میں وہ 12,000 ہو گئے۔ 2006 کی ایک رپورٹ ہے، ناروے، نیدرلینڈ، ڈنمارک، ان ممالک میں صرف 4% بوڑھوں کو اپنے بچوں کے ساتھ رہنے کا موقع ملتا ہے، بقیہ 96% جو ہے وہ ان کا حشر اولڈ ایج ہوم میں زندگی گزارنا ہوتا ہے۔ ہندوستان میں 1950 سے قبل صرف 96 اولڈ ایج ہوم تھے، 1995 میں یہ 329 ہوئے، اور 2009 تک آتے آتے 1200 سے زیادہ اولڈ ایج ہوم پورے ملک میں قائم ہو گئے ہیں۔ اس کے اسباب کا اگر جائزہ لینے کی کوشش کی جائے تو ایک تو بوڑھے لوگوں کو گھر میں خبرگیری کے مواقع حاصل نہیں ہوتے ہیں، اولاد سرکش ہو جاتی ہے، وہاں بوڑھوں کی مرضی نہیں چلتی ہے، رشتوں کی اہمیت کا احساس نہیں ہوتا ہے، بچے خود غرضی کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کی آمدنی کم ہوتی ہے، اس لیے بھی وہ اپنے ہی بچوں کے معاملے میں جوجھتے ہیں، تو ان کو اپنے والدین کی کوئی فکر نہیں ستاتی ہے۔ اصلاً
کوئی ادارہ خاندان کا متبادل نہیں ہو سکتا. چانچہ اولڈ ایج ہوم کے جو سروس ہیں ان سے پوچھا گیا کہ آخر آپ کیوں اولڈ ایج ہوم میں آخر آپ کیوں آئے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں گھر میں کوئی ہماری دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہوتا ہے. اسلام کا نقطہ اس کے بارے میں واضح ہے. جو قرآن کریم کی جو ایک آیت ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اس میں ان تک کا لفظ یہ اختیار نہیں ہے کہ اگر وہ تمہارے پاس رہیں تو تم ان کے خدمت کرو، نہیں، بلکہ یہ ہے کہ تم کو لازماً اپنے اولاد کی فکر کرنا ہے اور ان کو اپنے پاس بھی رکھنا ہے اور ان کی خبر گیری کرنا ہے. ایک آخری پوائنٹ اس کا یہ ہے کہ ایک ہے جو جس کو کہتے ہیں سروگیسی، کہ رحم مادر کو کیا اجرت پر دیا جا سکتا ہے. یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے اور اس پر یہ 1985 میں اس کا پہلا تجربہ کیا گیا تھا. اس نے زبردست انڈسٹری کی شکل اختیار کر لی ہے. امریکہ میں تو ایک مرتبہ رحم مادر کو کرائے پر لینے کا خرچ 80,000 سے 1 لاکھ امریکی ڈالر ہے. ہندوستان میں اس کا ریٹ بہت سستا ہے، 15 سے 20 ہزار ہی میں کام چل جاتا ہے. چنانچہ ہندوستان کو سروگیسی کیپٹل آف دا ورلڈ قرار دیا گیا ہے. تو پوری دنیا کے لوگ یہاں رحم مادر کو کرایہ پر لینے کے لیے آتے ہیں. تو اس کے اسباب مختلف اسباب ہیں، لیکن اس کو اسلام بھی اس کو کسی بھی طور سے جسٹیفائی نہیں کرتا ہے. اسلام نے نکاح کو توالد و تناسل کا واحد ذریعہ قرار دیا ہے. مرد کے نطفے سے کسی غیر عورت کا جو کہ نکاح میں ہو اس کو بار بار نہیں کیا جا سکتا. اسلام نے نسل کی حفاظت پر زور دیا ہے، اس لیے اسلام کسی طور سے بھی سروگیسی کو جسٹیفائی نہیں کر دیتا ہے. محترم بھائیوں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو میں نے چند نظام خاندان کو درپیش 4 پوائنٹ کا تذکرہ کیا، 4 چیلنج کا، یہ چیلنجز بیرونی بھی ہیں اور یہ چیلنج اندرونی بھی ہیں. بیرونی تو یہ ہیں، یہ باتیں مغرب میں عام ہوئی ہیں اور مشرق نے ان کی ناکاری کی ہے. چنانچہ یہ تمام چیزیں بھی مسلم ممالک میں بھی بہت تیزی سے پھیل رہی ہیں، ہمارے ملک ہندوستان میں پھیل رہی ہیں. اندرونی چیلنجز یہ ہیں. افسوس یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو بعض مسلم دانشور بھی جسٹیفائی کرنے لگے ہیں. مثال کے طور سے ہومو سیکسولیٹی کے بارے میں بعض مسلمانوں کی طرف سے بات آئی ہے. چنانچہ معلوم ہے کہ مغرب میں بعض ایسی مساجد قائم کی گئی ہیں جو ہومو سیکسولیٹی کے نام سے ہیں کہ یہ ہومو سیکسولیٹی کے قائلین کی مساجد ہیں. بعض ایسے مسلم دانشور پائے جاتے ہیں جو اس کی وکالت کرتے ہیں. اسی طرح لیو ان ریلیشن شپ، یہ اولڈ ایج ہوم کے بارے میں بھی بعض مسلمس کی طرف سے یہ وکالت پائی جاتی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ آج کل کے حالات میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، مختلف ملازمت کے لیے اولاد جو ہے باہر چلی جاتی ہے، اولاد اور والدین اکیلے رہتے ہیں. تو اولڈ ایج ہوم قائم کرنا انسانوں کی ایک ضروریات ہی ہے، اس لیے اسلام اس معاملے میں کوئی دخل اندازی نہیں کرتا ہے. اسی طرح سروگیسی کے بارے میں بھی بعض ایسی آراء پائی جاتی ہیں کہ اس کو جسٹیفائی قرار دینے کی کوشش کی گئی ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو رضاعت ہی کی ایک شکل ہے. جس طرح کسی بچہ دوسری عورت کا دودھ پی سکتا ہے، اسی طرح اگر میاں بیوی میں کسی وجہ سے رحم میں بیوی کے خرابی آ گئی ہے تو کسی دوسری عورت کا یوٹرس کرائے پر لیا جا سکتا ہے. اس لیے کہ نطفہ تو ثابت ہے کہ شوہری کا ہے اور بیوی کے اوم سے فرٹیلائز ہوا ہے. اس لیے فرٹیلائزیشن کے بعد اگر استقرار حمل کسی دوسری عورت کے یوٹرس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایشوز ہیں یہ نظام خاندان کو چیلنج کرتے ہیں اور ان ایشوز کو اگر جو لوگ کی جسٹیفائی کرتے ہیں، اہل اسلام کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو ایڈریس کریں، اس کے بارے میں اسلام کا صحیح نقطہ نظر پیش کریں. اور اس کے بارے میں صرف یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ اس کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے، بلکہ اس کے بارے میں ان کے ناشائستہ ہونے کے بارے میں، ان کے نظام خاندان کے لیے تباہ ہونے کے بارے میں ہم کو عقلی اور سماجی دلائل بھی پیش کرنے ہوں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. انفرادی خاندانی نظام اور مشترکہ خاندانی نظام، میرے خیال سے ان کی بنیاد جو ہے جن مسائل ہیں جو آپ نے کی طرف اشارہ کیا، خاص طور سے اولڈ ایج ہوم کا، وہ مشترکہ خاندانی نظام
اور اس پہ تھوڑی سی آپ روشنی ڈال دیں کہ اسلام اس میں کس کو زیادہ موقع دیتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس کے بارے میں جو تحریریں آئی ہیں وہ متوازن تحریریں نہیں ہیں. میری رائے میں اسلام کسی انفرادی مشترکہ خاندانی نظام یا جدا خاندانی نظام دونوں کے بارے میں اسلام کوئی قطعی رائے نہیں دیتا ہے. آزادی دیتا ہے کہ وہ کسی طرح کا بھی نظام حسب سہولت اختیار کیا جا سکتا ہے. عربی میں ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کہ لوگ اپنے کہ مشترکہ انداز میں پھر رہتے تھے اور ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کہ وہ الگ الگ بھی رہتے تھے. اسلام یہ قطعی طور سے کہتا ہے کہ نئے جوڑے کو پرائیویسی کا حق حاصل ہے. اس لیے اگر مشترکہ خاندان میں اگر کئی خاندان رہتے ہیں ہر جوڑے کو الگ الگ پرائیویسی ہونی چاہیے. لڑکی کو حق ہے اس کی جو زیر قبضہ جو چیزیں ہیں اس میں کسی کو دخل اندازی دینے کا حق نہیں ہے. تو اگر پرائیویسی کے حق کو باقی رکھتے ہوئے اگر کچھ ایک جوڑے ایک چھت کے نیچے رہتے ہوں اور ان کو الگ اپنے اپنے دائرے میں آزادی حاصل ہو تو اسلام اس کی اجازت دیتا ہے. کتاب ہے اس پر جوائنٹ فیملی کے اوپر تو اس کو انہوں نے غیر اسلامی کہا. یہ آج ہم بہت پہلے پڑھا. جی تو میں نے اس لیے کہا کہ ہماری نظر میں وہ غیر متوازن رائے ہے. ایک بات یہ ہے کہ شریعت کا نقطہ نظر جو روایتی چلا آ رہا ہے وہ ایک چیز ہے, مغرب کے موقف وہ ایک چیز ہے, لیکن انسانی ضرورتوں کو کہاں تک اہمیت دی جائے. مثال کے طور پر یہ جو مسئلہ ہے کہیں جانا عارضی مدت کے لیے وہاں پر بیوی یا ہوم کی ضرورت کا احساس. اب آپ یہ دیکھیے کہ ضرورت کی خاطر ہی مطلب بعض علماء نے روایتی علماء نے ہمارے یہ فتویٰ تک دیا, یہ موقف دیا کہ آپ اپنے دل میں طلاق کی نیت رکھ کے کہ ہاں میں اس سے شادی کر رہا ہوں, ابھی تو یہ بظاہر تو یہ مکمل نکاح ہے لیکن دل میں طلاق کی نیت ہے میں 3 مہینے بعد واپس جاؤں گا تو طلاق دے کے چلا جاؤں گا. تو اب اس صورتوں کو جائز قرار دیا کیوں؟ کیونکہ کہا کہ یہ تو ضرورت ہے اس کی, اور تو ضرورتوں کی وجہ سے اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں. بچہ ہونا بھی ضرورت ہے, بیوی کا بانٹ ہونا یہ ایک مسئلہ ہے. تو ضرورتوں کو کس طرح سے اس طرح سے ایڈریس کیا جائے کہ ایسا نہیں ہو کہ ہمارے یہاں ضرورتیں باقی رہ جائیں اور ہم جو ہے وہ یہ کہیں چونکہ شریعت کی رہنمائی ہے اس لیے یہی موقف ہمارا ہے, باقی موقف غلط ہے اور ضرورتیں اپنی جگہ باقی رہ جائیں. تو ایسے حل اسلامی حل جو ضرورتوں کو پوری طرح سے ایڈریس کرتے ہوں, کیونکہ یہ جو پھیل رہی ہے چیز ہے نا یہ صرف اس وجہ سے نہیں پھیل رہی ہے کہ اس میں تعیش ہے یا اس میں جو ہے وہ شیطانی نفسانیت ہے, نہیں, اس لیے پھیل رہی ہے کیونکہ یہ ضرورتوں کی تکمیل کرنے والی چیزیں ہیں. تو ہمارے یہاں ضرورتوں کی تکمیل کا ان کا متبادل انتظام کیا ہے, اس پر شاید گفتگو کی ضرورت ہونی چاہیے. پر نئے مسائل ہیں, ان پر اجتہاد کی ضرورت ہے. جب اجتہاد کیا جائے گا تو کئی آراء سامنے آئیں گی اور اجتہاد کے نتیجے اصل مجتہدین کا کام یہ ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ ان کا کوئی اجتہاد شریعت کے بنیادی جو نصوص سے وہ ٹکرا تو نہیں رہا ہے. تو اس پر بھی جب غور کیا جائے گا کہ کیا موجودہ جدید دور کی کیا ضرورتیں ہیں اور ان ضرورتوں کا جو حل ہم پیش کریں گے وہ حل کیا شریعت کے بنیادی نصوص سے ٹکراتا ہے یا نہیں ٹکراتا ہے, اس کے بارے میں بھی ایک سے زیادہ رائے ہو سکتی ہے. جینڈر کی سلسلے میں یہ بات آ رہی ہے کہ جینڈر اب یہ کہ بات معلوم نہیں ہے, جینڈر کی تعریف بدلی ہے یورپ میں کہ اب جو ہے اس کی ماں کا نام لکھا جاتا ہے. اب اس ماں کے نام کم سے کم یہ تو اسے کم سے کم آسانی ہو جاتی ہے کوئی ماں ہے اس میں, ادروائز جو ہے بالکل جو ہے نسل اس کا معلوم نہیں ہوتا. اسی کا ہم ڈائٹ نکالیں. بل دین کا مجموعی مزاج تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں نسب پر غیر معمولی زور دیا گیا ہے. قرآن کی آیت ہے ادعوہم لآبائہم, تو گویا کہ یہ تصور کی کم سے کم ماں تو ہر ایک کے معلوم ہے, اس لیے کہ بچے کی پیدائش تو رحم ہی سے ہوگی, یوٹرس کی سے ہوگی, اس لیے ہم ماں کو اصل قرار دیں اور باپ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے, اس لیے تو یہ تو مغربی تصور تو ہو سکتا ہے لیکن اسلامی شریعت کی تعلیمات سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں اصل حیثیت تو ماں کو دی گئی ہے.
लाजिमी है कि बाप माँ की तायीन तो खुद बखुद होती है, लेकिन इस्लामी शरीयत की चाहती है कि बाप की भी तायीन यकीनी तौर से हो। बात कर रहे हैं आप, इसमें बेसिकली जीन इन्वॉल्व है। जेनेटिक स्टडी में जमा होगी, जिसका ओवम है, ओवम इस पर मिल गई है, फर्टिलाइज बाहर किया है, किराए पर यूट्रस किया हमने, उसको वहाँ रखा था उसके ऊपर, तो माँ तो वही रहेगी साहब जिसका ओवम है, उसके बाद में जेनेटिक स्टडी हुई तो हो जाएगी उसके किसका बच्चा है, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है।